حبیب صاحب، آپ آزاد کشمیر میں گئے، آپ نے الیکشن سروے کیا. جب بھی آپ سروے کر آتے تو ہمیں نتائج بھی بتاتے. ذرا بتائیے کون آگے کون پیچھے آزاد کشمیر میں؟ اچھا، پہلے تو حبیب صاحب کے نتائج بتانے سے پہلے میں گزارش کروں کہ حبیب صاحب کی ایسی تعریف نہیں. 2018 کے الیکشن کے اندر جو حبیب صاحب نے سروس کیے تھے اس پہ بڑے لوگوں نے پولیٹیکلی بھی کہا کہ کچھ نے کہا کہ جو ہے وہ سروے ٹھیک نہیں ہے، یہ رزلٹس ایسے نہیں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک یا دو مخصوص سیٹوں کے علاوہ، ایک دو چھوٹی سیٹوں کے علاوہ جتنے پروجیکشنز حبیب صاحب نے کی تھیں، الیکشن کا رزلٹ تقریباً منوان ویسے آیا. تو حبیب صاحب کشمیر میں کیا ہو رہا ہے؟ لیکن اس سے پہلے میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ابھی آپ نے ایک بات آپ کے منہ سے نکل گئی روا روی میں، وہ 45 اضلاع کشمیر کے 10 اضلاع ہیں، 45 مجموعی طور پر نشستیں ہیں 45 نشستیں ہیں. 33 آزاد جموں کشمیر کی سرحدوں کے اندر ہیں اور 12 جو ہے وہ مطلب اب پشاور سے لے کے کراچی تک پھیلی ہوئی ہیں، جس میں سے 6 جموں کی ہیں اور 6 ویلی کی ہیں. اچھا، تو ان 45 نشستوں کے اوپر انتخاب ہوگا. لیکن جو ہم نے اپنے سرویز کیے اور ہم نے جو کچھ اندازہ لگایا وہ کشمیر کی 33 نشستوں کے بارے میں ہے جو آزاد جموں کشمیر کے اندر ٹیریٹری کے اندر ہیں، یعنی بھمبر سے لے کے اپر نیلم تک جو نشستیں بیچ میں آتی ہیں. ہم نے یہ ان کا انالیسس ہے. اب حسب روایت اور حسب معمول میں نے سارے سرویز تیار کیے، اور جب سرویز آپ کے پاس آ رہا تھا تو یہ میرے پاس کاغذ بھی سارے موجود ہیں. تو لیکن ہمارے جو ایم ڈی نوید کاشف صاحب ہیں انہوں نے ایک بات کی طرف توجہ دلائی. انہوں نے کہا کہ بھائی ایک بات آپ ذرا یہ دیکھ لیں کہ الیکشن کمیشن کا آج کی تاریخ میں کیا نقطہ نظر ہے اور ان سرویز کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. جب ہم نے آزاد جموں کشمیر کے الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا، ہمارے انویسٹیگیشن اور الیکشن سیل کے جو ہیڈ ہیں طارق حبیب صاحب، انہوں نے رابطہ کیا تو وہاں سے ہمیں یہ بتایا گیا کہ قواعد کے مطابق آپ ایسے سرویز جو حلقہ وائز ہوں وہ نہیں آپ چلا سکتے، یا کسی مخصوص شہر کے بارے میں آپ نمبرز اگر آپ بتائیں گے تو دراصل کسی نہ کسی پارٹی کی فیور یا کسی پارٹی کے خلاف جا رہے ہوں گے. تو لہٰذا الیکشن کمیشن کے قواعد کی روشنی میں آج آپ کو ڈیٹیلڈ سرویز نہیں بتاؤں گا. اس لیے میری معذرت قبول کریں اور سننے اور دیکھنے والے بھی میری معذرت قبول کریں کہ میں آپ کو آج یہ نہیں بتا رہا. البتہ نمونہ مشتعز خروار اور کل الیکشن کے بعد کل الیکشن کے بعد تو پھر اب وہ لیکن ان کی اہمیت لوگ آج جاننا چاہتے ہیں. لیکن اس پوری گفتگو سے جو ہم نے نتیجہ نکالا اور جو اخذ کیا وہ یہ ہے کہ کچھ گنجائش بہرحال موجود ہے. اچھا، وہ ڈیٹیل سے نہ صحیح لیکن ایک عمومی طور پر آپ کو ایک نتیجہ، ایک اپنی سرویز کا نتیجہ جو ہے وہ بتایا جا سکتا ہے. اور وہ ہے کہ میں سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہم آزاد جموں کشمیر کی سرحدوں کے اندر ہم نے 33 نشستوں اور 10 اضلاع میں 700 لوگوں کے قریب ہم نے ان سے بات کی، ان سے رائے مانگی، اور ان سے ایک ہی سوال ہم نے یہ پوچھا کہ آپ کس پارٹی کو فیور کریں گے آئندہ الیکشن میں. تو مجموعی طور پر جو نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ آزاد جموں کشمیر میں مقبولیت کے اعتبار سے کون سی پارٹی سب سے آگے ہے. تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سب سے آگے ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے جو نمبرز ہیں 35% ہے. 35% لوگ پاکستان تحریک انصاف کو اپنی پہلی ترجیح قرار دیتے ہیں، یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ووٹ کیا جائے. اور 29% پہ مسلم لیگ نون ہے، یعنی کوئی زیادہ بڑا فاصلہ نہیں ہے. 29% جو ہے جو لوگ ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو آزاد جموں کشمیر کی حکومت سنبھالنی چاہیے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں 19% لوگوں نے رائے دی ہے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں، اور یہ میں آپ کو پچھلے 2016 میں بھی جب میں وہاں کور کر رہا تھا تو اس کے مقابلے میں آج یوں سمجھیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بڑی چھلانگ لگائی ہے، یعنی اپنی مقبولیت کے اعتبار سے. اور جو دیگر جماعتیں ہیں، دیگر اس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کسی آزاد امیدوار کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ کسی چھوٹی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں، یا کسی ایسی جماعت کو سپورٹ کر رہے ہیں جو کسی ایک ہی یا 2 حلقوں میں ہے. تو لہٰذا چونکہ کشمیر کے اندر ریاستی جماعتیں بھی ہیں تو ان کی تعداد 17% ہے. تو پاکستان تحریک انصاف ایک ایج کے ساتھ آپ کو
آگے نظر آتی ہے. یہ ہے مجموعی صورتحال. تو باقی جو سرویز ہیں وہ میرے پاس تیار ہیں, لیکن بہرحال الیکشن کمیشن کے قواعد آڑے آ رہے ہیں. چلیں قواعد آڑے آ رہے ہیں, مجبوری ہے, آپ شہر بشہر ہلکا بہلکا سروے تو نہیں بتا سکتے, لیکن آپ کے تجربے کی روشنی میں کیا صورتحال ہے یہ تو آپ سے جاننا بنتا ہے. پہلے میں ایک 7 کی جانب ذرا آتی ہوں, 7 کے بعد پھر آپ سے یہ سوال کرتے ہیں. آپ دونوں نے غالباً مل کے شرارت کی ہے. اچھا دیکھیں, اب 7 سے پہلے 7 کا کامنٹ لے لیں, پھر 7 میں کا آپ کو کامنٹ بتا دیتا ہوں. سیٹیں دیکھیے جی, اگر سیٹوں کی بات کی جائے تو اگر ان سرویز کو ہم تھوڑا سا, اب میں اپنے تجربے کی روشنی میں تجربے کی روشنی میں عرض کروں کہ سب سے بڑا ڈویژن ہے میرپور ڈویژن ہے, جس میں بھمبر بھی ہے, جس میں میرپور ضلع بھی ہے اور کوٹلی ضلع بھی ہے. یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری ملتی ہوئی نظر آتی ہے. آپ اس کی وجوہات کچھ بھی کہہ لیں کہ وہ پنجاب کے قریب لگتا ہے بالکل علاقہ, یا وہ اس کے لوگ جو ہیں باہر بہت زیادہ سیٹل ہیں, تو اس وجہ سے وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف بہت ہی سٹرونگ نظر آتی ہے. لیکن جو پونچھ ڈویژن ہے, جسے راولہ کوٹ جس کا صدر مقام ہے, وہاں پہ اگر آپ بات کریں, میں اگین اپنے آبزرویشنز آپ کو بتا رہا ہوں, تو یہ کوئی سرویز نہیں ہے, لیکن بہرحال تو وہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ پونچھ ڈویژن میں ساتھ صاحب ہمیشہ ہوتا یہ ہے کہ وہاں پہ کئی قسم کے متحارب گروہ ہوتے ہیں. وہاں پہ ریاستی جماعتوں کی بھی ایک ہمیں مضبوط نظر آتی ہیں, وہاں پہ پاکستان کی ساری جماعتیں مضبوط نظر آتی ہیں, اور کچھ انڈیویجول کینڈیڈیٹس بھی ہیں. تو وہاں پہ ذرا کافی کمپلیکس معاملہ ہے, لیکن وہاں پہ بھی جنرلی آپ کو پاکستان تحریک انصاف مائنر ایج کے ساتھ آگے نظر آتی ہے. مظفر آباد ڈویژن میں صورتحال تھوڑی مختلف ہے کہ وہاں پہ مظفر آباد ڈویژن میں بالکل کانٹا جو ہے نا وہ بالکل تول پہ آ جاتا ہے, کہ وہاں پہ آپ کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب اس پارٹی کو بہت آگے بہت برتری حاصل ہے, تو وہ مشکل کام ہے. لہٰذا آپ اس الیکشن میں یہ دیکھیں کہ پہلی بار ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں بھی ہے, اور جس کی حکومت اسلام آباد, اس کی مظفر آباد والا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی اس میں کسی حد تک ہمیں پلے کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہرحال داد دینی پڑے گی مریم نواز اور بلاول بھٹو زرداری کو کہ انہوں نے بھی اپنا اپنا رنگ جمایا. لیکن جو سیٹیں ہیں, اب میں اگین 33 پہ میں اپنے تجربے کی روشنی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 12 نشستیں تو پاکستان تحریک انصاف کو مل سکتی ہیں آؤٹ آف 33. اس کا مطلب ہے کہ لارجسٹ پارٹی بن جائے گی 33 میں سے. اس کے بعد 4 ایسی نشستیں ہیں جو میں نے دیکھی ہیں جہاں پہ کافی سخت مقابلہ ہے, لیکن وہاں پہ ان میں سے جو کچھ ڈیولپمنٹس اب میرے علم میں آئی ہیں وہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پر بھی پاکستان تحریک انصاف کا پلڑا تھوڑا سا بھاری ہو رہا ہے. تو آپ ان کو 16 کہہ سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور 4 سیٹیں ایسی ہیں کہ جہاں پہ بالکل کانٹا جو ہے آپ یوں کہیے کہ ہلکا سا ان کے مخالفین کی طرف جھکا ہوا ہے, یعنی کہیں پیپلز پارٹی کے اور کہیں پی ایم ایل این کے. اور اگر وہاں پہ یعنی پی ٹی آئی کچھ محنت کر لے, آج کوئی لوگوں کے پاؤں پکڑے, کوئی گھٹوں کو ہاتھ لگائے, تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے. تو اب آپ ذرا اس کو اگر میں سم اپ کروں, انڈیپینڈنٹ میں بہت کم ہوں گے ساتھ, اگر میں اس کو سم اپ کروں تو بیسٹ پرفارمنس پی ٹی آئی کی ہو سکتی ہے 20 اور ورسٹ پرفارمنس ہو سکتی ہے 12. ٹھیک ہے. تو آپ اس میں یعنی 15 16 17 نشستیں جو ہیں وہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اب آ جائیں پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف. مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا کہ یہ تم جلسے تو بہت بڑے ہیں. میں نے کہا جی جلسے تو بہت بڑے ہیں, لیکن پھر جلسے کرا لیں, الیکشن کرانے کی کیا ضرورت ہے. تو ہم پھر اچھا وہاں پہ دوسرے نمبر کی جماعت جو ہے وہ مجھے پاکستان مسلم لیگ نون بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور تیسرے نمبر پہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ایک اچھا کام کیا ہے, اس نے مخصوص حلقوں پہ بہت زور لگایا ہے. اور اگر اس کا زور, جیسا کہ کل مظفر آباد کا جلسہ بھی ہوا بلاول بھٹو زرداری صاحب کا, اگر وہ زور کام کرتا ہے تو عین ممکن ہے کہ سیٹوں کی اعتبار سے پی ایم ایل این سے پیپلز پارٹی دوسرے نمبر پہ آ جائے, چاہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ آئے. تو بہرحال آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آگے نظر آ رہی ہے. حبیب صاحب کے تجربے کی روشنی میں ساتھ صاحب حبیب صاحب نے بتا دیا کہ کون سی جماعت آگے اور کون سی جماعت پیچھے. پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں حبیب صاحب کا خیال ہے کہ یہ جماعت جو ہے اس کا پلڑا بھاری ہے, پیپلز پارٹی دوسرے یا پھر تیسرے, یہ گیم جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان میں چل رہی ہے. دیکھیے پی ٹی آئی کو بطور وفاقی حکومت پاکستان یہ الیکشن جیتنا چاہیے, کم از کم روایت یہی رہی ہے آزاد کشمیر کے الیکشنز کی. لیکن 2-3 باتیں جو حبیب صاحب نے کی یہ تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے. پہلی بات
بات یہ کہ الیکشن کے اندر جس کو کہتے ہیں نا کہ دیر آر نو پوائنٹس فار سیکنڈ پلیس. اگر ایک شخص نے 11 ووٹ لیے ہیں اور دوسرے شخص نے 10 ووٹ لیے ہیں تو جو 10 ووٹ لینے والا ہے اگر وہ 0 لیتا تو بھی وہی رزلٹ ہوتا اور 10 لیتا تو بھی وہی رزلٹ ہوتا. یعنی یہ جو فرق تھوڑا نظر آ رہا ہے, فرق تھوڑا ہے, یہ جو بھی جیتے گا اگر ایک ووٹ سے بھی جیت جائے تو دوسرے شخص نے 50,000 ووٹ کم لیے ہوں یا ایک ووٹ کم لیا ہو, الیکشن کا رزلٹ وہی ہوتا ہے. یہ میں اس پرسپیکٹو میں کہوں کہ جب 2013 کا الیکشن ہوا تھا, عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ابھی نئی پی ٹی آئی کی پارٹی ابھی نئی اس کے اندر تھوڑی شدت آئی تھی اور تھوڑی جدت آئی تھی ان کی الیکشن کیمپین میں. تو جو مجھے یاد پڑتا ہے وہ 2013 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ نمبر 2 کی موسٹ ووٹ گیننگ پارٹی تھی, ایز ان مسلم لیگ نون کے سب سے زیادہ ووٹ تھے پاکستان میں, پیپلز پارٹی سے زیادہ ووٹ تھے کل پاکستان کے اندر پی ٹی آئی کے, لیکن سیٹیں نیشنل اسمبلی میں کم تھیں. اس لیے کیونکہ پی ٹی آئی نے بہت سی ایسی جگہوں کے اوپر سیٹیں لی جہاں پہ 50,000 ووٹ لیا پی ٹی آئی نے, لیکن جیتنے والے کا 54,000 ووٹ تھا. اور پیپلز پارٹی نے دیگر نشستوں کے اوپر سندھ میں دیگر جگہوں پہ پوری سیٹ جیت لی. تو ووٹ زیادہ ہونے, 30% ہونے, 25% ہونے, 20% ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اتنے % سیٹیں بھی آ جائیں گی. اگر تمام سیٹوں کے اوپر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پی ٹی آئی کے قریب ووٹ لے لیکن زیادہ نہ لے سکے تو ووٹ تو بہت ہوں گے لیکن سیٹیں کم ہوں گی.